آپ کو دفن کیا اور وہیں سے آگے قافلے کے ساتھ چلا جائے۔ مہینے 15 دن کے بعد پھر جب قافلہ واپس پلٹا تو اسی راہ سے واپس ہوئے جس راہ میں بیٹے نے باپ کو دفنایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ جس راہ میں باپ کو بیٹے نے دفنایا تھا اسی راستے سے پلٹ کے آئے، بیٹے کے نگاہ اٹھی، وہی پرانا منظر، باپ کا جنازہ، باپ کی قبر، وہ آخری لمحے، وہ آخری سانسیں، سب باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے۔ شام کا وقت ڈھونے لگا، بیٹے کے دل میں آیا چل آج باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ دے۔ یہ سفر میں باپ یہاں دفنایا گیا، اب جانے کبھی آنا ہو کہ نہ ہو۔ جیسی دل نے اتنا کہا، عقل نے کہا نادان سورج دیکھ، اب وقت ڈھلنے لگا ہے، رات قریب ہونے کو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری فاتحہ کے انتظار میں رات ہو جائے اور کہیں تجھے کوئی جانور آ کے نقصان نہ دے۔ جیسے کہ عقل نے اتنا کہا، اس نے فیصلہ کر لیا فاتحہ کبھی پھر پڑھ لیں گے، ابھی جان بچانا ضروری ہے۔ یہ سوچ کے جب آگے بڑھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ملفوظات میں لکھتے ہیں چند قدم آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، اور آواز ایسی تھی جس نے اس کا ایک ایک بال گھبراہٹ کی وجہ سے ایک ایک روم تک کھڑا ہو گیا، بال بال اس کا کانپ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ آواز کسی جانور کی آواز نہیں تھی، شیر اور چیتے کی آواز نہیں تھی، فرماتے ہیں وہ اس کے باپ کی آواز تھی جو اس کی قبر سے آئی تھی۔ اس نے کہا بیٹے آج میں یہاں لیٹا ہوں اور تجھے اپنی جان سے اتنا پیار ہو گیا کہ تو مجھ پہ دو لمحے کھڑے ہو کے فاتحہ نہ پڑھ سکا، تیرے دل میں یہ خیال آ گیا اگر میں رکا تو جانور کھا جائے گا، میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، رات ہونے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ باپ کہتا ہے بیٹے میں یہاں لیٹا ہوں، اگر تو میری جگہ ہوتا اور میں تیری جگہ ہوتا اور تیری میرے بیچ میں کوئی آگ کے انگارے بچھا دیتا تو بیٹے میں باپ ہوں، اگر آگ میں بھی چلنا پڑتا آگ میں چل کے آ جاتا، لیکن تیری قبر پہ فاتحہ پڑھے بغیر نہیں جا سکتا۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، نوری دلہا، گلے گلزار نقش بندیت، فیضان حضور عالی۔ یہ رشتے ہوتے ہیں ماں باپ سے اولاد کے۔ اور بابو میاں حضور بیٹھے، بات یاد آ گئی تو کہہ جاؤں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ قسم خدا کی اسی وجہ سے بھارت میں مسلمان ہے کیونکہ اس زمین پہ مصطفیٰ کی آل موجود ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں یہاں، اس لیے کوئی مائی کا لالا میں بھارت سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ حضور کی نسل کو سلامت رکھے اور اس نسل کے صدقے میں خدا ہمیں بھی سلامت رکھے۔ جب تک ان کے صدقے ملتے رہیں گے یہ نسلیں باقی رہیں گی۔ رشتے دیکھو اولاد سے رشتے سلامت رکھے اللہ کو۔ آدھی رات سے زیادہ رات گزر گئی، تہائی حصہ گزر گیا، ابھی تک بیٹھے ہو، اللہ ان ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے پال پوس کے آپ کو بڑا کیا ہے۔ اللہ ان ماں باپوں کی عمر میں برکتیں کرے جنہوں نے تمہیں یہ ذہن دیا ہے۔ یار میں سب کے دیکھ رہا ہوں، دیکھو پگڑیاں آج ملی ہے نا کمیٹی والوں کے، مجھے کتنے خوبصورت ان کے چہرے لگ رہے ہیں۔ ایک جلسے کے ممبر بنے، اللہ نے پگڑی باندھ دی ہے، حضور کے نوکر بن جاؤ، خدا عزتوں کے تاج عطا فرمائے، خدا عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ رشتہ سمجھیے رشتہ کیا ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں بھائی جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ چاہے سے پوری نہ کیجیے، بس میں سن لے میری بات بہت غور سے، کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے بس غور سے سنیں رشتہ کیا ہے۔ ایک دن مولا کائنات مولا علی اپنے گھر تشریف لائے، جیسی گھر میں آئے نا تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ صفیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام میں مصروف ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا، فرمانے لگے فاطمہ لگتا ہے شفا یاب ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہاں علی اللہ کا شکر ہے۔ کہ اپنے آپ کام کیوں کر رہی ہو، آج خود نہیں کرتی؟ آپ کی خادمہ کی طرف دیکھا نا تو حضرت فاطمہ کی خادمہ نے کہا علی بات سمجھ میں نہیں آتی، آج سیدہ مجھے کوئی کام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے فاطمہ؟ حضرت فاطمہ نے دیکھا، کہنے لگے علی وقت کم رہ گیا ہے اور میں نے آپ کے سارے کپڑے دھل ڈالے، یہ امامہ رہ گیا ہے یہ بھی دے دیجئے۔ کہا کیوں فاطمہ؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنی موجودگی میں جتنے آپ کے بغیر دھلے کپڑے ہیں وہ سارے دھو کے چلی جاؤں۔
اتنا سننا تھا حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سمجھ گئے آنکھیں برسنے لگ گئی، فاطمہ یہ باتیں نہ کیجئے، کہا نہیں علی وقت کم ہے، اللہ اکبر، حضرت علی نے امامہ دیا، سیدہ نے وہ بھی دھلا، اس کے بعد شہزادوں کو بلایا، اب ذرا رشتہ دیکھیے کیا رشتہ ہوتا ہے، بلانے کے بعد دونوں شہزادوں کو حضرت فاطمہ نے غسل کیا، بالوں میں تیل ڈالا، کنگھا کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، روتی جا رہی ہے، بیٹوں کو سجاتی جا رہی ہے، آنکھ میں آنسو میں بیٹوں کو سوارا جا رہا ہے، علی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کبھی شہزادوں کو دیکھتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا کو دیکھتے ہیں، حضرت علی نے کہا تھا فاطمہ بتا تو سکی اتنے پیار کی وجہ کیا ہے، اے فاطمہ بتا تو سکی آج آنکھوں میں آنسو کس لیے ہے، تب سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اس لیے بچوں کو نہلا رہی ہوں، کل میرے بعد کوئی بے جانے میرے بیٹوں کو غسل دے کے نہ دے، کل نہ جانے کس کے ذریعے میرے بیٹوں کے بال سوارے جائیں گے، کون ہوگا جو بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگائے گا، آج اپنے جیتے جی اپنی آنکھوں سے سرما لگا کر کے بیٹوں کو دورا بنتا دیکھنا چاہتی ہوں، یار یہ پیار ہوتا ہے ماں کا، اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے بیٹوں کے ماتھوں کو چوما، چومنے کے بعد کہا تھا جاؤ شہزادوں جا کے مصطفیٰ کے مزار پہ ماں کا سلام پیش کر کے آ جاؤ، ادھر شہزادے گئے ہیں، ادھر فاطمہ زہرا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد اندر لائی ہے، کالی ایک وعدہ کیجئے، اللہ اکبر سننا پیارے، یہ بہنیں آ کے بیٹھی ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ آئندہ کسی جلسے میں آ کے بیٹھو تو بنا نقاب کے مت آنا، بنا چہرہ چھپائے مت آنا، جلسہ ہے، تماشا نہیں ہے، شریعت یہاں بھی لاگو ہوتی ہے، شریعت میلے میں بھی لاگو ہوتی ہے، کنیز فاطمہ وہی کہلائے گی جس کا بدن بھی چھپا ہوگا، جس کا چہرہ بھی چھپا ہوگا۔ زندہ باد میں اس کا شوقین نہیں، بھیڑو مت کرو بھیڑ، میری عادت ہے چار ہونے چاہیے لیکن حضور کے عاشق ہونے چاہیے، بیٹیوں گزارش ہے ورنہ کمیٹی والوں تم سے گزارش ہے، آئندہ کبھی بھی اگر بیچ کے دو پارٹ کیے جائیں تو ایک ہلکا کپڑا بیچ میں پورا پردہ ڈالا جائے، یہ بڑا کامیاب آپ کا جلسہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہو کیوں نہ وہ آ کے بیٹھا ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، آنا حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سرکرانہ نور کا، زندہ باد۔ بس سننا پیارے، اللہ اکبر، جاؤ شہزادو رانا کے مزار میں جاؤ اور میرے لیے دعا کرو، یہ کہہ کے شہزادے کو بھیج دیے، لیکن خود علی کا ہاتھ پکڑا اندر آ گئے۔ سنے ماں بہنیں، جب شوہر گھر میں ہوتا ہے کتنی گالیاں دی جاتی ہیں، کتنی گالیاں، کتنی بہنیں تو کہتی ہیں جا تیری صورت ہی نہیں دیکھتی، پلٹ کے مت آنا، اللہ کرے تو ٹرک سے ٹپ کے مرے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اے فاطمہ زہرا کی کنیز، تجھے خدا کا واسطہ شوہر کو کھلونا نہ سمجھنا، اگر یہ چلا گیا کوئی تجھے عزت کی تو روٹی دینے والا نصیب نہیں، اگر یہ چلا گیا کوئی تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں رہنے دے گا، اگر تو اپنی ضرورت کسی کے پاس لے کے گئی تو دوپٹہ پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد تجھے ٹکڑے دیے جائیں گے۔ آج جو سروں پہ دوپٹے سلامت ہیں، کپڑوں کے کلر سلامت ہیں، ہاتھوں کی کلائیوں میں چوڑیاں سلامت ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں، تیرے شوہر کی دین ہے۔ آج جو مسکرا رہی ہے تیرے شوہر کی عطا ہے، اسے بد دعائیں نہ دیا کر، اس کا شکر ادا کیا کر، اور اللہ نے شوہر دیا ہے، جب یہ گھر سے نکلا کرے تو بد دعا دے کے رخصت نہ کر، جیسے یہ گھر سے نکلنے لگے دروازے پہ آ جا، ہاتھ اٹھا دے، کہتے یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، سرخ جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سرخ جوڑے میں ملانا، اے مالک میں نے گھر کی چھت سے نکال کے تیری رحمتوں کی چھت میں دے دیا ہے، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، کہے گا میری بندی پریشان نہ ہو، زندگی دینے والا بھی میں ہوں، موت دینے والا بھی میں ہوں، تو نے اپنا شوہر میرے حوالے کر دیا ہے، اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک تمہارا زندہ دونوں کو ملا نہیں۔ زندہ باد، نعرے تکبیر۔ اس لیے کبھی شوہر کو بد دعا نہ دینا، شوہر ہے کیا، اس کی یہ چیز کیا ہے، سوچ اگر تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے تو تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری جنت تمہاری شوہر کے قدموں میں، اگر شوہر اٹھا تو اگر کعبے میں بھی مری تو کوئی فائدہ نہیں، شوہر کو راضی کر کے بہار میں مر جا، عشق لے جا حضور کا قیامت میں مصطفیٰ کے شہروں میں اٹھائی جائے، کم سے کم شوہر کو راضی کریں۔ شوہر ہے کیا، ہاتھ پکڑ اندر لائن، اللہ اکبر، جب اندر لائن حضرت علی دیکھ رہے، فاطمہ خیر تو ایسی بات نہ کرے،
ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں، بیٹی بھی چھوٹی ہے، چھوڑ کے جانے کی بات نہ کر، بچوں کو کیا بنے گا؟ اتنی بات کہی نا، کہنے لگے علی بات یہ نہیں ہے، کہنے لگے میں فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی نا، اللہ اکبر کہتی اشراق کے انتظار میں تھی، چاشت کے انتظار میں تھی، میں بیٹھی تھی، میری آنکھ لگی نا تو میری آنکھ لگی، میرے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے، حضور تشریف لائے، میں نے دیکھا نا حضور یوں ہاتھ رکھ کے کہتے فاطمہ نظر نہیں آ رہی؟ میں نے کہا بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا بیٹی تجھے، کہا کس لیے؟ کہا بیٹی بہت دکھ جھیل لیے، میں تجھے لینے آیا۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کہی نا کہنے لگے علی مجھے آج جانا ہے، میرے بابا آئے تھے اس لیے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت علی کی ہچکی بن گئی، ہچکی بن گئی یار، رشتہ عجیب تھا، ایک دم آنسو آئے، روئے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے نا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے علی یہ دیکھو میرا داماد ایسے علی آج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے یار، وہ فاطمہ جس نے زندگی میں علی سے کچھ نہیں مانگا وہ کہتی ہے علی آج مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کی چیخ نکل گئی، فاطمہ تو نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہا علی بس ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ لہجے تھے، اس میں ایسا درد تھا، حضرت علی کی چیخ نکل گئی۔ خدا کی قسم کوئی تحریر میں بند نہیں کر سکتا اس درد کو جو لہجہ سیدہ فاطمہ کا تھا۔ کہتی علی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کی چیخ نکلی، اے فاطمہ کیا بات کرتی ہو؟ تم سے کون سی غلطی ہو سکتی ہے؟ تم تو سید الانبیاء کی بیٹی ہو، جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تمہارے سر ہے، تم نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کالی ہو سکتا ہے تم نے کپڑے دھونے کا حکم دیا ہو، مجھے دھونے میں دیر ہو گئی ہو، تم نے کھانا بنانے کا حکم دیا ہو، مجھے روٹی بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، اے علی اگر تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے، بیوی نہ سمجھ کے سہی مصطفیٰ کی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا، اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی فاطمہ یہ باتیں نہ کیجیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا ہاں فاطمہ آج میری بات سمجھاؤ۔ کہا کون سی بات علی؟ کہا قیامت میں جب اولین و آخرین کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، فاطمہ ڈر لگتا ہے کہیں اپنے پاپا سے میری شکایت نہ کر دینا، کہیں یہ مت کہنا یا رسول اللہ کس کے پلے باندھ کے آئے تھے؟ جس نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلایا اس کے گھر میں ڈال کے آئے، جس نے کبھی کوئی خواہش پوری نہ کی اس کے گھر میں ڈال کے آئے۔ فاطمہ زہرا کہتی ہے خبردار علی یہ جملہ نہ کہنا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں اے علی میں تم سے راضی ہوں، میرا بابا بھی راضی ہے، میرا خدا بھی راضی ہے۔ یہ رشتے نبھائے ہیں۔ کہنے لگے علی اب یہ بات نہ کریں، تھوڑی دیر دیری نا، اب رشتوں کی بات سنیں۔ یار بیٹھے سارے ذرا کہہ دے یا رسول اللہ ہاں میں آج بیٹے کے سامنے ماں کا تذکرہ کر کے بیٹھا ہوں، قسم خدا کی صرف اس لیے کہ بیٹی کی تعریف ہوتی ہے باپ راضی ہوتا ہے، ماں کی تعریف بیٹا راضی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی تعریف شروع کر دی ہے جس کی باتیں سن کے یہاں والے بابو حضور بھی راضی ہوں گے اور مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت بھی راضی۔ بس تھوڑی دیر کہنے لگی علی کچھ مانگو، اور فاطمہ مانگو کیا مانگو؟ پھر کہا علی میں تمہیں آج اجازت دیتی ہوں، میرے بعد جس سے چاہو نکاح کر لینا، میرے بعد جس سے چاہو نکاح کر لینا۔ علی آج میں نے ساری پابندیاں ہٹا دی۔ آپ کہیں گے کون سی پابندی؟ وقت ہوتا تو یہ پابندی بھی بتاتا، مگر سنے پیارے کالی میرے بعد جس سے چاہے آپ نکاح کر لینا، لیکن یاد رکھنا علی جہاں 28 دن آپ بیوی کے ساتھ گزارے نا، 2 دن میرے بچوں کے ساتھ بھی گزار لیا کرنا، 2 دن میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا۔ اے علی میں جانے والی ہوں، میرے بچوں کو میرے جانے کے بعد اکیلا نہ چھوڑ دینا، اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر کا فاطمہ وعدہ کرتا ہو کبھی بچوں کو تیری کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یار ماں ماں ہوتی ہے، کیسا لہجہ تھا سیدہ فاطمہ زہرا کا، کتنی فکر ہے اولاد کی، آپ دیکھے تو سکی۔ کہتے ہیں اے علی میں کچھ نہیں کہتی ہوں، جس سے چاہو نکاح کرنا، جہاں 30 یا 28 دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا تو راتیں میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا۔ اور تیسری بات حضرت فاطمہ نے کہی تھی اے علی میرے انتقال کے بعد میں تمہارا انتظار کیا کروں گی، جب وقت مل جایا کرے کبھی فاطمہ کی قبر پہ بھی آ جایا کرنا، مجھے بھی چہرہ دکھا
دکھا دیا کرنا او یار یہ محبتیں ہیں. ادھر شہزادے سرکار کے مزار پہ ہے, ادھر جا کے سلام کہا ہے. اتنے میں نورانی چہرہ نظر آیا. جیسے نورانی چہرے کو دیکھا اللہ اکبر حیرت میں آنے والے نے کہا بچوں جلدی کرو گھر لوٹ جاؤ, جلدی کرو گھر لوٹ جاؤ. کہا کس لیے؟ کہا ماں انتظار کر رہی ہے. بچوں نے کہا تھا ماں نے تو بھیجا ہے اس لیے کہ ہم آئے ہیں. کہا نہیں بیٹے تم نہیں جانتے ہو ماں جانے والی ہے. کہا کدھر جانے والی ہے؟ کہا آج کے بعد ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے. اے بچوں جلدی کرو, یہ روزہ تو مل جائے گا, یہ مزار تو مل جائے گا, لیکن ماں کا چہرہ نہیں ملے گا. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو تمہاری ماں کا انتقال ہونے والا ہے, اب وہ جانے والی ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو, مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا صرف میں نہیں آیا بلکہ سارے انبیاء تمہاری ماں کی روح کے استقبال کے لیے مدینے میں آیا. واہ واہ زندہ باد سبحان اللہ. واہ واہ اللہ اکبر. یہ رشتہ ہوتا ہے. چھوڑ کے گئے ماں کی آخری سانسیں سر رکھا, ماں کی پرواز کر گئی. جیسی پرواز کر کے گئی نا حضرت علی کی چیخ نکلی. جانتے ہو پرواز کیسے کی روح؟ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا حضرت فاطمہ زہرا نے خود غسل کر لیا تھا, اپنا غسل پہلے کر لیا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا تھا علی اب مجھے اکیلا چھوڑ دو. کہا کس لیے؟ کہا میں نے اپنے رب سے التجا کی ہے مالک میری روح نکالنے کے لیے کبھی ملک الموت کو نہ بھیجنا, ملک الموت کو نہ بھیجنا, اس لیے کہ ملک الموت آئیں گے میں جبریل کے سامنے آؤں تب بھی حیا آتی ہے, ملک الموت آئیں گے تو میں تو غیرت سے پانی پانی ہو جاؤں گی. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ اندر گئی, دروازہ بند ہوا. کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے ایک آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہتے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں؟ فاطمہ کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور فاطمہ جنت کی طرف مسافر ہو چکی. زندہ باد زندہ باد. باتیں اور بھی بہت ساری ہوئی تھی, میں نے ساری باتیں چھوڑی لیکن ایک آیا ہونا سمجھتا. کیا جملہ کہا تھا کہ میرے بعد 28 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا لیکن 2 دن میرے بچوں کے ساتھ نہیں گزارنا. یہ شکایتیں بہت مل رہی ہماری قوم سے. ہمارے جوانوں کو دوسری شادیاں کرنے کا بڑا ہی شوق ہے, بڑا ہی شوق ہے. ادھر بیوی کا انتقال 40واں نہیں ہوتا دوسری پہلے لے کے بیٹھ جاتے. کرو چار کی اجازت اسلام نے ایک وقت میں دی ہے اور یہ کے بعد دیگرے تو جتنی چاہو کر لو آگے پیچھے. ہاں وہ الگ چیز ہے مگر خدا کے واسطے گھر میں جو یتیم مائیں بچے چھوڑ جاتی ہیں کبھی ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے, کبھی ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے, ہم نے یہ فرمان بھی پڑھا بیویوں کے بیچ اگر انصاف کر سکے تب تو کر, مگر تجھے اولاد کے ساتھ نا انصافی کرنے کا حق. کتنے باپ بچے رو کے فون کرتے ہیں. میں حضور بابو میاں صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا قبلہ بچوں کے لیے خاص دعائیں کریں. جن کے فون آتے ہیں رو کے کہتے ہیں باپ نے جب سے دوسرا نکاح کیا مڑ کے نہیں دیکھا. کسی کے برتن دھو کے روٹی بنتی ہے تو کسی کے گھر کی صفائی کر کے روٹی بنتی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ اپنا گھر بسانے کے لیے کم سے کم بچوں کو لاوارث نہ چھوڑا کرو, ان بچوں کو یتیم نہ چھوڑا کرو. اور درد کیا ہوتا ہے تجھے کیا پتا؟ جب کربلا کے لیے حسین جا رہے تھے تو سیدہ کی قبر پہ آئے اور ساتھ رکھ کے کہا تھا اماں تیرا بیٹا جا رہا ہے, اے ماں تیرا بیٹا جا رہا ہے. سیدہ زینب آئی تھی, تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا اے ماں جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہے تو مائیں ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتی ہے. ماں دیکھ تیری زینب جا رہی ہے کم سے کم دعا تو دے دے. آواز آئی تھی زینب اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, تو کربلا میں بعد میں پہنچے گی, تیری ماں فاطمہ زہرا تجھ سے پہلے پہنچ جائے. واہ 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 زندہ باد. کہ 1.5 لاکھ 10 لاکھ کا موبائل نہ خرید کے اگر باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو پہلے اس کی جنت جانے کا سامان کرو, اس کے جنت میں جانے کا سامان کرو. میں نے باپ کی اولاد میں مجرے کرتے دیکھے, باپ کی جائیداد میں اولاد کو مجرا کرتے تو دیکھا ہے, لیکن بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو باپ کی جنت جانے کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی دولت خدا کی راہ میں لگاتے ہیں. اور میں ان بیٹوں کو سلام کرتا ہوں, اللہ سلامت رکھے جنہوں نے آج اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے اتنا انتظام کیا, اہتمام کیا. قسم خدا کی واقعی تم نے وہ کام کر دیا کہ صبح قیامت تک جب تک مسجد باقی رہے گی اس کا ثواب تمہارے مرحوموں کو ملتا رہے گا. وہ کام تم نے کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور حضور بابو میاں قبلہ تشریف فرما ہے, نبی کا بیٹا آیا بیٹھا ہے,
یار میرے حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد سے پیار کیا، اس سے محبت کی یا اس کی عزت کی یا اس کی خدمت کی، آقا فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو جتنا ہو سکے نا حضور کی نسل سے پیار کریں۔ سیدوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آل رسول سے نفرت ہو گئی تو ایمان بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ آل رسول کا احترام ہی ہمارا آدھا ایمان ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ مصطفیٰ کی اولاد کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ، ان کی عزت کرنا۔ ہم اس وقت تک سید کو سر کا تاج بنائیں گے جب تک اس کا ایمان سلامت ہے۔ اور پھر سید بھی ایسا سید، قسم خدا کی ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رشتہ حضور کے مدینے سے جوڑ دیتا ہے، اس سے کھڑی کون سی بات؟ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط بندہ، ہاں وہ پیر جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے اور علمبردار ہے، ان کے دامن سے وابستہ رہنا یقیناً جنت میں جانے کا سب سے پکا سامان ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہ سچی بات ہے۔ سید کیا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا، اعلیٰ حضرت کیا ہے یہ سیدوں نے بتایا۔ ان سے بہتر کون جانتا؟ اعلیٰ حضرت نے تو کندھے پہ بٹھا کے بتایا سید ہوتا کون ہے۔ ہاں، اور انہوں نے پھر جو سر بٹھایا اعلیٰ حضرت کو، انہوں نے کیا کہا؟ کہتے روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوا احمد رضا، یا خدا یہ امان سلام۔ پھر اعلیٰ حضرت کو سیدوں نے سر بٹھایا، اور جب سر بٹھایا تو آج پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سکہ چلا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہم ہر اس سید کی تعظیم کریں گے جس کا عقیدہ سلامت ہے، جس کا ایمان محفوظ ہے۔ اور ایسا سید یاد قسم خدا کی علم بھی ہے، نسب بھی ہے، اور پھر سلسلے کا فیض ہے، اور سب سے بڑا فیض جو ہے وہ حضور سے نسبت کا فیض ہے۔ کتنی نسبت ہے یار، کتنی نسبت ہے۔ آپ سے انہوں نے کہا تھا بھی کہ رامپور کا چاقو مشہور ہے، مجھے اگر اس وقت مائک ملتا تو میں بتاتا بھائی تجھے چاقو بتایا، مراد آباد کی کاریگری نہیں بتائی ہے۔ اگر پیتل کو چھو دیتے تو قیمت بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ، ایسی نقش و نگار کرتے ہیں یار، ہم پیتل چھو دے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر یہ ہمیں چھو دے تو مقام بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پارس ہیں، اگر مٹی کو لگ جائے تو سونا بنا دے، سونے کو لگ جائے تو ہیرا بنا دے۔ وہ نسل میرے مصطفیٰ کی، یہ شعور کا حضور کی نسبتیں ان کی لبوں میں رہو بن کے دوڑ رہی ہیں۔ ہم ان کلائیوں کو چوم رہے ہیں جن کو حضور پکڑ کے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا۔ اور کتنی بڑی برکت ہے چاچا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بہن تمہارے لیے تم اٹھا کے بیٹے کی فرشتے داخل ہی نہیں ہوں گے جلسے میں، کیونکہ فرشتے بھی حیا والی جماعت ہے، بے حیا والی جماعت نہیں ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا آئندہ بیٹیوں کا انتظام پردے کا کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔